السلام علیکم۔ پاکستان پچھلے طویل عرصے سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ دنیا نے بہت سے الزامات لگائے کہ ہم لائن کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، لیکن ایک تاریخ ہے اس پورے خطے کی اور ہمارے اور امریکہ کے اتحاد کی۔ اس میں بہت ساری ایسی منفی چیزیں ہیں جس نے پاکستان کے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان کیا۔ منفی پہلو یہ ہے کہ امریکہ اپنے فورن پالیسی گول کرنے کے اس خطے میں آتا تھا، ہم اس کے فرنٹ لائن الائی بنتے تھے۔ وہ فرنٹ لائن الائی بن کے ہم اس کے مقاصد کی تکمیل تک تو اس کے ساتھ رہتے تھے۔ جیسے ہی اس کے وہ مقاصد پورے ہوتے تھے ہمیں سینکشنز لگا کے وہ یہاں سے رخصت ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد کبھی یہاں کلاشنکوف آ جائے، کبھی یہاں ہیروئن آ جائے، کہیں یہاں خود کش بمبار آ جائیں، امریکہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں اپنی لانگ ٹرم پالیسیز وضع کرتے ہوئے یہ کبھی سوچ رہی نہیں کہ بعد میں جو آج پالیسی، آج جو بیج ہم بو رہے ہیں، 25-30 سال بعد ہم نے اس کا خمیازہ کیسے بھگتنا ہے۔ جہاد افغانستان کے دنوں میں جنرل ضیاء دور کے اندر ہم نے یہ جہادی تیار کرنے شروع کی اور بڑے عزت کے ساتھ ان کو ہم گلے لگاتے تھے، دنیا میں پیش کرتے تھے۔ واشنگٹن میں ریگن صاحب ان کو ملتے تھے، سب نے ان کو بڑا گلے لگا کے جناب ہیرو بنا کے پیش کیا کہ یہ سوویت یونین کو شکست دینے والے یہی افغان مجاہدین ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اوپر پریسلر امینڈمنٹ، ایک امینڈمنٹ، دوسری امینڈمنٹ، تیسری امینڈمنٹ امریکہ نے لگائی چلا گیا۔ 90 کی دہائی میں ہم بھگتتے رہے ان کو۔ پھر طالبان ہم نے بنا لیے۔ طالبان کے بعد کیا ہوا؟ پھر 9/11 کے واقعات کے بعد انہی جہادیوں کو جن کو دنیا میں ہیرو بنا کے پیش کیا گیا تھا ان کو دہشت گرد کہا گیا۔ دہشت گرد کہہ کہ ہم نے لڑنا شروع کیا۔ 80-85 ہزار پاکستانی ہم نے شہید کروائے۔ 65 اور 71 کی جنگوں میں اتنے اس قوم کے بیٹوں نے قربانیاں نہیں دیں، پاکستانی فوج کے سپاہیوں نے، جتنی 9/11 کے واقعات کے بعد ہمارے سپاہی فوج کے جوان، افسر سے لے کر جرنیل سے لے کر سپاہی تک شہید ہوئے۔ پھر ہم ایک نئی سوچ جو ہے ہمارے اندر پیدا ہوئی۔ ہم نے کہا نہیں، ان کو واپس آنے دو۔ یہ جو لوگ تھے جن کو ساتھ جنگ کر کے ان کو دھکیلا گیا تھا، بھاگ گئے تھے یہاں سے اور افغان سرحد کے اس پار جا کے پناہگاہیں بنا لی تھی، ہم نے کہا نہیں، ان کو واپس آنے دو۔ وہی سوات جہاں پر وہ خون کی ہولی کھیلتے تھے وہاں وہ آئے اور دوبارہ انہوں نے وہی کام، دہشت گردی کا جو بازار تھا، دوبارہ گرم کیا۔ پھر ہماری فوج کے سپاہیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ 7 پرسوں کا واقعہ ہے جس میں افسر بھی شامل ہیں اور سپاہی بھی شامل ہیں، اور یہ روزانہ کی حساب سے ہو رہے ہیں۔ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بڑا ہم نے غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ تحریک طالبان افغانستان ہو یا تحریک طالبان پاکستان ہو، جب تک یہ انتہا پسند سوچ اپنا آپ پورے دوسروں کے اوپر، پاکستانی قوم کے اوپر یا اس خطے کے اوپر مسلط کرنے کی بزور طاقت، بندوق کی نالی کے زور کے اوپر کوشش کرتی رہے گی، تب تک اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی عقل کہیں گھاس چرنے چلی جاتی ہے جب وہ پالیسی سازی کرتے ہیں؟ انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اس قوم کے یہ جو 7 سپاہی، 7 جوان جو پرسوں شہید ہوئے ہیں، اس قوم کے بیٹے ہیں، جب ان کو واپس لائیں گے تو یہ دوبارہ یہاں بم پھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بارود سے بھری گاڑیاں جب وہ قلعے میں ٹکراتے ہیں اور پھر اس کی ویڈیوز جاری کرتے ہیں کہ ہم اس وقت جب ان کو واپس آباد کر رہے تھے اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت یا ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ انتہا پسند سوچ کبھی بدل سکتی ہے؟ نہیں بدل سکتی۔ جس کو عادت یہ ایک ہے، طریقہ کار یہ ایک ہے، اس نے آنکھ ہی اس ماحول میں کھول لیا اور اس کو اسی طریقے سے اپنے آپ کو باقیوں کے اوپر مسلط کرنا ہے، یہی انتہا پسند سوچ ہے۔ اس کا مذہب سے لینا دینا نہیں ہے، یہ انتہا پسند سوچ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو، نہیں تو بارود پھٹے گا، گولی چلے گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ پاکستان نے اب الٹیمیٹلی یہ کیا ہے کہ افغان بارڈر کے اوپر، افغان سائڈ کے اوپر، سرحدی ایریا میں افغان سائڈ، پکتیکا ان کا پروونس ہے، اس میں بھی اور خوست میں بھی، جہاں یہ ٹی ٹی پی کی پناہ گاہیں تھیں، ان کو کل سٹرائک کیا گیا، ارلی مارننگ، آج ہی صبح کہہ لیں یا کل رات کو کہہ لیں، سٹرائک کیا گیا۔ اور اتنے تواتر سے حملے ہو رہے ہیں کہ 9/11 کے بعد شاید یہ دوسرا موقع ہے کہ اتنی تیزی میں ان حملوں کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا سدباب کرنے کے لیے پوری قوم کو مل کے مضبوط ایک پالیسی وضع کرنی پڑے گی۔ کبھی ان کو لڑ کے دھکیل دیں کئی ہزار جوان شہید کر کے اور پھر کہیں کہ دوبارہ بھائی ہیں، ان کو آباد کر لیں، تو اس سے بڑی بیوقوفی نہیں ہو سکتی۔ یہ جنرل فیض اور عمران خان اور جنرل باجوہ، ان تینوں کا یہ کیا ہوا فیصلہ ہے۔ کبھی ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرائیں، ان کو پوچھیں۔ اسی پارلیمان میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ہمارے، یہ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر یہ بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے، اور جنرل باجوہ کی تعریفیں کرنے کے علاوہ انہوں نے وہاں سوال جواب کسی نے نہیں تھا کیا۔ اتنے کمزور لوگ ہیں یہ، وہاں اگر یہ سوال جواب کرتے کہ کس پالیسی کے تحت آپ ان کو آباد کر رہے ہیں تو شاید کسی ایک کو جواب بھی دینا پڑ جاتا۔ کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی، اور نہ آج اتنا کسی میں دم خم ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم یہ دن دیکھتے ہیں۔ اب آج جو اس کے اوپر آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ آج صبح پاکستان نے افغانستان کی سرحدی حدود میں انسداد دہشت گردی کی کارروائی کی۔ کارروائیوں کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ اور ٹی ٹی پی کے دہشت گرد تھے۔ ان دہشت گردوں کی تازہ کارروائی 16 مارچ کو میر علی میں ہوئی۔ دہشت گرد حملے کے نتیجے میں 7 پاکستانی شہید ہوئے۔ دہشت گرد پاکستان میں حملوں کے لیے مسلسل افغان سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں۔ افغانستان میں
اقتدار میں رہنے والے، یہ بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے، یہ ہمیں پہلے بھی آنکھیں اگر کھلی ہوتی تو نظر آنی چاہیے تھی. افغانستان میں اقتدار میں رہنے والوں میں کچھ عناصر ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ سے موجود تھی، کبھی ٹوٹی نہیں تھی. تو ہمیں اب پتہ نہیں اس کا احساس ہوا، پہلے ہم کہاں سوئے ہوئے تھے. ایک برادر ملک کے خلاف اس طرح کا رویہ کم نظری کو ظاہر کرتا ہے. آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے اور دوسرے سیاسی ماحول کے اوپر بھی بات کریں گے. جو مہمان شخصیت حامد رضا صاحب ہیں، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہمارے ساتھ، اور خرم دستگیر خان ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. صاحبزادہ صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ آج ہو رہا ہے، اس کے تانے بانے آپ کہاں جوڑتے ہیں اور اس کا وے آؤٹ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم بھائی. دیکھیں، جو ایک انتہا پسند سوچ ہے یا جو ایک فرقہ پسند سوچ ہے، ہم نے تو اس کے خلاف 2002 کے اندر ایک جہاد کی ابتدا کی تھی، اور اس کے لیے ہماری پارٹی نے میرے والد سمیت بہت ساری قربانیاں دیں، لاشیں اٹھائیں. آپ لوگ سڑکوں پہ آئے، ہم سڑکوں پر آئے، ہم نے طالبان کے خودکش سوسائڈز کو فیس کیا. ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید ہوئے، یعقوب قادری صاحب شہید ہوئے، سمیع اللہ چشتی کی لاش کو قبر سے نکال کر سوات میں 7 دن تک درخت کے ساتھ لٹکایا گیا اور پرندے اس لاش کی بے حرمتی کرتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بڑا ڈے 1 سے موقف کلیئر ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں، جو بندوق کی زور کے اوپر، بندوق کی نوک کے اوپر اپنا مسلک یا اپنا مذہب تھوپنا چاہتے ہیں دوسرے کے سر پہ، اس کا کانسیپٹ شریعت کے اندر اور اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے. اور یہ جو ملیٹنٹس ہیں، جب یہ سو کالڈ افغان جہاد سٹارٹ ہوا، اس وقت سے جب سے ہماری ریاست کی طرف سے ان کو سرپرستی ملی، یہ ایلیمنٹ ہمارے اسپیشلی جو 2 پروونسز ہیں، مینلی کے پی کے میں اور کچھ جو بارڈر ایریا ہے بلوچستان کا، وہاں پر اس نے پینیٹریٹ کیا. اور اس کے بعد ان کے سلیپنگ سیلز ہمارے پنجاب کے اندر، اور پنجاب میں بھی اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کے اندر ان کے قائم ہو گئے. وہاں پر ہم نے بارہا ریاست پاکستان سے یہ کہا کہ یہ وہ خون خار وحشی درندے اور بھیڑیے ہیں جن کے منہ کو معصوم پاکستانی لوگوں کا خون لگ چکا ہے. وہ پاکستانی سویلینز ہوں، وہ پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں کے جوان ہوں، وہ پاکستان کی پیراملٹری فورسز ہوں. جس تواتر کے ساتھ انہوں نے حملے کیے، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے کہ ہم نے سوسائڈ بامبنگ کو حرام قرار دینے کا فتویٰ دیا، جسے بعد میں ریاست پاکستان نے اڈاپٹ بھی کیا اور دیگر مسالے کے لوگوں سے بھی اس کے اوپر سگنیچر کروائے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری پالیسی مستقل نہیں ہے ان کے حوالے سے. ہم ہمیشہ انٹرنیشنل تناظر کے اندر اپنی پالیسی کا تعین کرتے ہیں. جب یہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. گڈ طالب اینڈ بیڈ طالب. جب یہ ہمیں ہٹ کرتے ہیں اور ہمارے مفادات کو ہٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے خلاف آپریشن شروع کر دیتے ہیں. جب تک ہماری ریاست ایک واضح پالیسی کے تحت ان کے ساتھ معاملات کو انگیج نہیں کرے گی، اس وقت تک ہر 5 سال کے بعد، 7 سال کے بعد یہ ایشو دوبارہ اٹھتا رہے گا. آج بھی پنجاب کے اندر سلیپنگ سیلز موجود ہیں ان کے، آج بھی پورے پاکستان کے اندر ملیٹنٹس کے گروپس موجود ہیں. آج بھی وہ پاکستان کے نہ صرف پولیٹیکل، پاکستان کی وہ ریلیجس فورسز جو ان کو چیلنج کرتی ہیں، ان کو ان کے تھریٹ لیٹرز جاری ہو رہے ہیں. اسٹیٹ آپ کا انٹیریئر منسٹری بار بار ہم لوگوں کو آگاہ کرتی ہے کہ آپ لوگ ان کے سب سے مشکل آپریشن تھا وزیرستان کا، جس کو ہم نے صفائی کی. اب دوبارہ آج صبح میر علی میں کارروائی کرنی پڑی ہے کیونکہ وہاں سے دوبارہ یہ ہمارے جوانوں سوات کا ہم نے کس مشکل سے سوات کلیئر کروایا تھا، اور اب دوبارہ سوات کے سراؤنڈنگز کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 200 ہائی پروفائل لوگوں کو جیلوں سے بند چھوڑا گیا، پریزیڈنشل پارڈن کر کے لوگوں کو رہائی دی گئی. میں اس کے اندر بڑا کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. میں بڑا کلیئر تھا جی اس کے اوپر. جب میں نے سوال اٹھایا ایک بہت اہم میٹنگ کے اندر، تو مجھے آگے سے یہ جواب دیا گیا کہ جی صرف حکومت نہیں بلکہ تمام اپوزیشن، تمام پولیٹیکل فورسز اس کے اوپر آن بورڈ تھے. اور یہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز، میں نے جو ہمارے اداروں کے سربراہ، جب میں نے وہاں پر اپنا نقطہ اعتراض کھڑا کیا، میں نے جنرل باجوہ سے جی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ حکومت کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن بھی تو ہمارے ساتھ ہے. یہ ریاست کا ایز اے کلیکٹیو ڈیسیژن ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور ایک شاید آپ کے پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس فیصلے کے تباہ کن اثرات ہمارے اوپر جو ہیں وہ مرتب ہوں گے اور وہ آئیں گے. اور آپ دیکھ لیں لیٹلی پھر وہی ہونا شروع ہو گیا. ابھی بہت ساری چیزیں ہم شاید پاکستان کے پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے میڈیا میں رپورٹ نہیں ہو سکیں، وگرنہ یہ جو حالات ہیں ملیٹنسی کی، یہ گزشتہ 2 سال سے پیک پکڑ رہے تھے، اور ہماری ریاست کا دھیان ہی اس ایشو کے اوپر طرف نہیں تھا. انفارچونیٹلی جو لڑ رہے ہیں ان کا تو دھیان ہے، روزانہ ان جوانوں کا تو ہے، یا جو لوگ بھگت رہے ہیں ان کا بھی ہے. اب دیکھیں نا، یہ جو ہماری کے پی کے ساتھ کی پوری بیلٹ افغان بارڈر کے ساتھ وہ ڈسٹرب ہے، وہاں کے لوگ رو رہے ہیں. خرم صاحب سے بھی اس پہ رائے لیں. خرم صاحب، یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، آپ نے وزارت دفاع بھی چلائی ہے.
یہ ہماری جو انکنسسٹنٹ اپروچ ہے، میں آج مجھے بہت دکھ ہوا ہے، یہ ساتھ جو شہادتیں آئی ہیں نا، اب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی جنازے کو کندھا دے رہے ہیں، آج وزیر اعظم بھی گئے ہیں، آرمی چیف بھی دے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کیوں نہیں ہم اکاؤنٹیبل ٹھہراتے جنہوں نے پہلے ان کو بنایا پھر واپس لا کے آباد کیا؟ جب تک ہم وہ اپنی غلطی کی خود اصلاح نہیں کریں گے نا، تب تک ہم یہ بھگتتے رہیں گے، اور اب اس قوم کے بیٹے اسی طریقے سے ہم قربان کرتے رہیں گے۔ جی آپ نے بالکل درست کہا ہے، جو لوگ ذمہ دار تھے 2021 میں ان دہشت گردوں کو ایک عام معافی کا اعلان اس وقت کے صدر نے بھی کیا، عسکری قیادت نے بھی اس کے اندر سہولت کاری کی، لیکن ملک صاحب جب جو سمجھ آیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو کل 7 بھائی شہید ہوئے ہیں فوجی، صرف یہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تو 2007 سے لے کر 2015 تک 80,000 پاکستانی جو ہیں وہ اس جنگ کے کام آئے، شہید ہوئے۔ تو کیا اس سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ اصل میں جو سبق سیکھنے والا ہے، ایک تو سزا دینی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو مذہب کے لبادے میں اوڑھ کر کچھ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے جو ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، سمپتھائز کرتا ہے، اور وہ شاید سمپتی کہیں اداروں کے اندر بھی شامل ہے، یہ بات جب تک ہم صراحت سے اور روزانہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، بیٹوں کو شہید کرنے والے ہیں، یہ کسی بھی طرح ہمارے دین کے اور ہمارے ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، اور ہم نے ان سے لڑنا ہے۔ ان کو اب یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، اور جو مصالحت ہے وہ جب بھی ہوگی تو وہ بزدلانہ مصالحت ہوگی، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ تو ہمیں ایک سر لڑ تو بڑی رہے ہیں، دو ٹوک اور صریح 9/11 کے بعد پالیسی سے لڑنا شروع کیا تھا، حکومت کو بھی، لیکن آپ لوگ ایک ہاں دفعہ جی، جب تک ان کو پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھ کے کھڑے ہو کر اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے ان لوگوں کو جن کی وجہ سے پہلے یہ گروپ پاکستان میں بنے، حافظ گل بہادر کیسے بنا یہاں پہ، اس کا جواب چاہیے، ٹی ٹی پی کیسے یہاں ری گروپ کی، اس کا جواب چاہیے، پھر کیوں واپس آباد کاری کا فیصلہ ہوا؟ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ان کو ایک دفعہ لائیے، پارلیمان کے اندر ہی لائیے، پارلیمنٹری کمیٹی میں ہی لے آئیے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی تو کریے، پوچھیے کیوں فیصلہ کیا تھا آپ نے، 200 بندوں کو جی کس جی، نے رہا کیا تھا، میں پریزیڈنشل پارڈن کیوں ملا تھا؟ میری یہ توقع ہے، جی یہی 2021 والا جو واقعہ وہ تو زیادہ پرانا نہیں ہے، اس کو تو 2.5 سال ہوئے ہیں، اس کو تو ضرور میری یہ توقع ہے کہ آج کی جو کابینہ ہے، وزیر اعظم ہے، پارلیمان بھی، وہ بھی عوام کے منتخب نمائندے ہیں، پورے ملک میں پاکستانی شہید ہوئے تھے، تو اس میں ذرا سا بھی ابہام، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہو یا بعض جگہوں پر یہ لسانی ابہام بھی ہے کہ جی ہمارے بھائی ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں، مس گائیڈڈ ہیں، یہ مس گائیڈڈ نہیں ہے ملک صاحب، یہ بھی ہمیں بتانے کہ یہ جو لوگ ہمارے فوجیوں پر حملہ آور ہیں، جو پہلے ہمارے بچوں پر حملہ آور تھے، وہ پاکستان کی آئینی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اصل ٹارگٹ یہ ہے، اس پہ بھی ہم لوگ زیادہ بحث نہیں کرتے کہ ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے۔ ان کا اصل ٹارگٹ اس جمہوریہ کو ختم کرنا ہے، اسلامی جمہوریہ کو۔ تو لہٰذا یہ لوگ کہیں کسی طرح بھی پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور یہی اسی چیز کو سامنے رکھ کر عسکری جو قیادت ہے، پاکستان کی سویلین منتخب قیادت ہے، اور جو معاشرہ بھی ہے اس کے اندر بھی اب صراحت، ہمارا تو خیال تھا کہ 2014 میں اے پی ایس کے اندوناک واقعے کے بعد ایک کلیرٹی آ گئی، لیکن غالباً کلیرٹی نہیں آئی، اسی لیے ہم یہ غلطی کر رہے ہیں دوبارہ۔ تو کلیرٹی لانا بھی ضروری ہے، اور اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جن لوگوں نے 2021 کا جو ایک بھیانک اور فاش غلطی کی ہے، بلنڈر کیا ہے، اور پاکستان پر یہ افریت دوبارہ جو ہے لانچ کر دی ہے، ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرانا اور ان کو سزا دینا ضروری ہے۔ اچھا صاحب زیادہ صاحب، بعض ایشوز کے اوپر ہمیں پارٹی لائن سے اوپر اٹھ جانا چاہیے، یہ بھی اسی میں سے ایک مسئلہ ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ پروٹیسٹ کرتے رہے، 2002 میں پروٹیسٹ کرتے رہے، تو کیوں نہیں پارلیمان اس کے اوپر، جس میں سنی اتحاد بھی ووٹ کرے اور باقی جماعتیں بھی، ایک ریزولوشن لائے اور یہ بات طے کریں کہ سرزمین کے اوپر ایسے کسی جتھے کے لیے جگہ نہیں چھوڑی جائے گی؟ آپ نے پناہ گاہوں کا ذکر کیا نا، تو اس میں ریزولوشن میں لکھیں کہ یہاں یہاں پناہ گاہیں، ان کو وائپ آؤٹ کیا جائے گا، اور فورسز کو آرڈر دیں جوائنٹ ریزولوشن کی شکل میں جس میں سنی اتحاد دستخط کرے۔ میں تو ندیم ملک صاحب اس بات کے اوپر راضی ہوں، اور دیکھیں آپ موو کریں ریزولوشن میں، ابھی ان سے کمٹمنٹ لوں، میں بالکل کروں گا، کریں گے میں پارلیمان بالکل کیوں نہیں موو کروں گا، میں خود پارلیمان کا ممبر ہوں، قومی اسمبلی کا، قومی اسمبلی میں میں کروں ریزولوشن گا، موو میں کریں۔ انشاءاللہ موو کروں گا۔ دیکھیں میں تو اس کے اوپر اس حد تک کلیئر ہوں کہ ہم جس وقت الائے تھے، الائے ہوتے ہوئے پبلکلی یہ بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت سارے لوگ نہیں کرتے، لیکن اس سٹانس کے اوپر ہم کلیئر ہیں۔ پاکستان ہماری سیاست
سیکنڈری چیز ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اس ملک کی قیمت کے اوپر ہم اپنے سیاسی ایجنڈوں کو آگے پر نہیں پروان چڑھا سکتے. ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ابھی میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں میرے بھائی. میں صرف ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 2021 کی اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو پھر اس میٹنگ میں شریک تمام افراد کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اس میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہو تو بھی وہ اکاؤنٹیبل ہے. کی بھی accountability اس میں اگر آپ نے عمران خان کی کرنی ہے تو اس میں آپ پوری اپوزیشن پارٹی، آپ اس میں آپ پیپلز پارٹی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں. یہی میں کہتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر ہمیں اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ریاست پاکستان کے مفاد کو سوچنا ہے اور اس کے لیے کلیکٹیو اپروچ کو ہمیں اپنانا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، میں آج آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ندیم بھائی، ہم 20-22 سال ہم نے اس جنگ کی قیمت بھگتی ہے. اپنے گھروں میں لاشوں کی صورت میں بھگتی ہے، اپنی جماعت میں بھگتی ہے. میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آج ہم ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. ہماری جو ملک کی مقتدر ادارے ہیں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ ہم آج سے 2-3 سال کے بعد پھر ان سے جفیاں ڈال رہے ہوں گے. یہ میری بات آپ یہاں پہ لکھ لیجیے. آپ ریزولوشن موو کریں انشاءاللہ. جنہوں نے یہ 7 فوج کے جوان شہید کیے ہیں اور جن کی پناہ گاہیں، وہ میں کہتا ہوں ان کی مذمت نہیں، ایسے وحشی لوگوں کو، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ایسے وحشی لوگوں کو جو اتنے وحشیانہ طریقے سے معصوم مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، ان کی سزا بھی اتنی ہی وحشیانہ ہونی چاہیے. ان لوگوں کو چوکوں چوراہوں میں الٹا لٹکانا چاہیے. پاکستانی سرزمین پہ وہ زندہ نہیں ہونے چاہیے. نہیں ہونے چاہیے، بالکل ایگریڈ. آپ خرم دستگیر صاحب یہ ریزولوشن موو کریں گے؟ میرے ساتھ بیٹھے ہیں صاحبزادہ صاحب، انہوں نے آن ایئر وعدہ کیا ہے. آپ کی جماعت سپورٹ کرے گی اس کو؟ کنسنسس کے ساتھ ایک ریزولوشن آئے اسمبلی کے اندر. جی، جو لوگ پارلیمان میں ہیں میں تو بھرپور سفارش کر سکتا ہوں، ضرور کروں گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو بطور پارٹی، صرف حکومت کے نہیں، بطور پارٹی اس کو اون کرے. جس طرح کا کام ہم نے اے پی ایس کے بعد کیا تھا جب ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، تو اس طرح کی اتحاد ممکن ہے اگر کوشش کی جائے. تو یہ ایسا ریزولوشن ہے جس میں ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں اور بچوں کی سلامتی جو ہے اس کے ذریعے انشور ہوگی. تو ہم سب اس کو سپورٹ کریں گے. اور جن لوگوں نے واپس آنے کے لیے راستہ کھولا تھا، کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی اس کے لیے بھی سپورٹ کریں گے؟ جی ضرور کریں گے، اور اس پہ ان سے اکاؤنٹیبلٹی یہی بڑا سٹیپ ہوگا کہ پارلیمان کی جو مجاز کمیٹیاں ہیں، چاہے وہ وزارت دفاع ہے یا فورن افیئرز ہے، وہ ان لوگوں کو طلب کر کے ان سے اس کا جو ریشنل ہے جو اس کے پیچھے منطق تھی اس کا جواب لیں کہ یہ کیسے ہوا. اور وہ سب لوگ اس میں شامل تھے. ان کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ کو جو ایک طریقہ کار ہے پارلیمان کا، کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ انفارمیشن کب ملی، کیسے ملی، اور اس پر آپ نے کیا کیا. تو یہ سارے سوال بڑے اہم ہیں اور ہونے چاہیے، تاکہ ہم اگر ہم یہ بھی ایک درست نقطہ نظر ہے کہ اگر ہم نے اس کی کسی طرح اس کو چیک نہ کیا تو پھر یہ دوبارہ ہوگا. اور یہ بار بار تو ہم بالکل اپنے فوجی بھائیوں کی شہادتیں اور سویلینز کی شہادتیں پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کی معیشت بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتی. ہمارے بچوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے. ایک بریک قریب آ گیا جی، بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سنانا چاہوں گا، بلکہ 2 بیانات سنانا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے حالات کچھ عجیب و غریب ہیں. بلے کا نشان چھن جانے کے بعد انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اب پچھتاوا نظر آ رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا. سنیے. میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جو وحدت المسلمین ہے، وحدت المسلمین میں شمولیت نہ کرنا غلط فیصلہ تھا. مروت صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے فیصلہ یہی تھا کہ ہم شیرانی گروپ کے ساتھ اتحاد کریں گے کیونکہ ہمیں ریزرو سیٹس چاہیے تھی اور ان کے پاس سب کچھ تھا. ان کے پاس انہوں نے الیکشن میں کنٹیسٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے لسٹ بھی دی ہوئی تھی اپنی ریزرو سیٹس کی. لیکن پھر فیصلہ اس کے بعد وہ نہیں ہو سکا جب فائنل مذاکرات میرا خیال ہے. تو پھر نیکسٹ چوائس جو تھی وہ MWM کی تھی کیونکہ ان کے پاس بھی انہوں نے بھی کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن اور ان کا بھی پارلیمنٹ میں ایک ممبر تھا. تو یہ فیصلہ ہو گیا تھا لیکن پھر آخری منٹ پہ تبدیل ہو گیا اور وہ سنی اتحاد کونسل کے پاس ہو گیا. اور تو یہ میرا خیال ہے غلط فیصلہ تھا. آپ کا کیا رد عمل ہے سر؟ کیوں یہ غلط فیصلہ کیا گیا؟
اچھا ندیم بھائی، اس کے اوپر آج چونکہ کور کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی اور شیر افضل مروت صاحب بھی تھے اور علی ظفر صاحب بھی وہاں پر تھے، میں خود وہاں پر موجود تھا اور چیئرمین گوہر صاحب بھی موجود تھے، باقی تمام کور کمیٹی کے ممبرز موجود تھے۔ کچھ چیزیں چونکہ بعض اوقات انسان کہنا کچھ چاہتا ہے اور ہو کچھ جاتی ہیں۔ کوئی ان کے اسٹیٹمنٹ پہ ابہام نہیں ہے، میں نے شیر افضل مروت کی آج کا بیان سنوایا جس میں وہ کلیریفائی کر دیا انہوں نے۔ شیر افضل مروت کا کل رات کا بھی آپ بیان سنوا دیں، اور آج صبح ہائی کورٹ میں میرے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا بیان، آج کا بیان ہے یہ جو میں نے سنا کہ سنی اتحاد کا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ انہوں نے کہا مجد سے وحدت المسلمین میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ غلط تھا، نہ ہونے کا فیصلہ انہوں نے کہا ادھر سے پکڑنے کی بجائے آپ گھما کے پکڑیں، کیا بات وہی نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جی، دو ٹیکنیکل ایشوز ہیں جو ڈسکس ہوئے انتخابات کے بعد۔ انتخابات سے پہلے کا فیز ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا جی، وہ نشان کے آپ نے حوالے سے تجویز کیا سنی اتحاد کونسل میں؟ میں نے نہیں تجویز کیا جی، میں فیصلہ آباد اپنا رزلٹ لے رہا تھا۔ آئی ریسیوڈ اے کال فرام پارٹی چیئرمین گور خان صاحب، عمر ایوب صاحب اور رؤف حسن صاحب کہ جی آپ اسلام آباد پہنچے۔ میں نے کہا جی میرا تو وہاں اپنا رزلٹ پھنسا ہوا ہے۔ تجویز کس کی تھی یہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت؟ سر یہ عمران خان صاحب کے پاس دو آپشنز گئے تھے، MWM کا، ان کی پارٹی کی مین لیڈرشپ سب نے دیے تھے۔ گور خان نے دیے ہوں گے یا عمر ایوب نے؟ نہیں، علی ظفر صاحب بھی وہیں، علی ظفر صاحب بھی تھے، شیر افضل مروت صاحب بھی تھے۔ ایشو یہ ہے کہ دو ٹیکنیکل پوائنٹس تھے، ایک پارلیمانی اور پولیٹیکل پارٹی کا، اور دوسرا ایشو تھا کہ لسٹیں کس نے جمع کروائی ہیں۔ اچھا، ہماری حیثیت پولیٹیکل پارٹی کی تھی، MWM کی حیثیت پارلیمانی پارٹی کی تھی۔ دوسرا ایشو ہم دونوں کا برابر تھا، لسٹیں ہم دونوں نے جمع نہیں کروائی تھی، نہ MWM نے جمع کروائی تھی نہ SIC نے جمع کروائی تھی۔ MWM چھوڑ کے آپ کی طرف کیسے ہے؟ اس کا فیصلہ میں نے کہا تھا کہ آپ MWM کو جوائن کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اس کے اندر پھر کافی حد تک ہو گیا، لیکن ایک جو پاکستان کے اندر بدقسمتی ہے کہ ایک سیکٹیرین ایشو بنا دیا جاتا ہے، اوور ویلمنگ ایک اوپینین یہ تھی کہ ادھر سیکٹیرین بنیادوں کو بنا دیا گیا اور ناجائز بنایا گیا۔ کچھ بندے ٹوٹ جائیں گے آپ کے، اگر آپ بندے ٹوٹنے کی نہیں بات ہوئی، لیکن اس کے اوپر ریزنٹمنٹ آ رہی تھی، اور خان صاحب نے 2 مرتبہ کہا کہ اس ایشو کو کلیریفائی کریں کہ یہ کوئی سیکٹیرین ایشو نہیں ہے، اسے پولیٹیکل، لیکن یہ کھلی بات ہی، ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ 15-16 لوگ ایسے ہیں جو MWM میں شمولیت کی بنیاد کے اوپر شاید اس گروپ کا حصہ ہی نہ بنے کہ ہم اس گروپ میں نہیں جائیں گے۔ میرے پاس 15-16 کی تعداد نہیں جی، بہت کم تھے، اور اس کے اوپر اختلاف رہتا ہے، شمولیت نہ ہونے والی بات نہیں تھی، 3 یا 4 ہوں گے جی، اور اس میں شمولیت نہ والی بات نہیں تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ہمیں یہ امپیکٹ آ سکتا ہے، اور وہ انفارچونیٹلی اس کے اندر کچھ بینڈ آؤٹ لیٹس نے 2 دن کے اندر سوشل میڈیا پہ وہ ہائپ کریٹ کر دی کہ جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لینا پڑا۔ اچھا، اب اس فیصلے کے اندر بھی میں آپ کو عرض کر دوں، ہم کلیئر تھے کہ الیکشن کمیشن کی انٹینشن ہی ملا فائدہ میں نہیں ملنا۔ جب یہ فیصلہ لیا جا رہا تھا تو وہاں پر یہ پریسیڈنٹ رکھا گیا کہ باپ پارٹی 2018 میں رجسٹرڈ بھی نہیں تھی ود الیکشن کمیشن آف علی ظفر پاکستان۔ صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا یہ مس کمیونیکیشن کیسے ہوئی؟ میں آپ کو بتا دیتا بڑی ہوں انٹرسٹنگ سر، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈفرینٹ بلاکس آف پیپل ہیں جو خان سے ملتے ہیں، ایک ان کی فیملی کا بلاک ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کا بلاک ہے، اور 3-4 بلاک ہیں لائرز کے۔ اچھا، یہ سارے بلاک ایٹ اے ٹائم اکٹھے نہیں ہوتے، بعض اوقات کچھ ایسے پولیٹیکل ایشوز جہاں پہ وکلاء موجود نہیں تھے، فیملی ممبران موجود تھے۔ مجھے جو میسج کنوے ہوا جب میں فیصل آباد سے اسلام آباد کے لیے موو کیا، مجھے فیملی کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے، پارٹی کی مین ہیرارکی کی طرف سے۔ علیمہ نے آپ کو کال کیا؟ نہیں، مجھے، میں اب نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ کو، علی ظفر صاحب نے کیا؟ علی ظفر صاحب نے مجھے نہیں کیا، لیکن جو دیگر لائرز ہیں انہوں نے مجھے، گوہر خان نے کیا آپ کو؟ گوہر خان نے مجھے کیا، عمر ایوب صاحب نے مجھے کیا، رؤف حسن صاحب نے مجھے کیا، اپنا اسد کیسر صاحب نے مس کمیونیکیشن کس نے کی؟ مس کمیونیکیشن میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی، ایک میٹنگ کے اندر ہو سکتا ہے کہ علی ظفر صاحب موجود نہیں تھے، اور آج انہوں نے کہا کہ میں شاید ہو سکتا ہے جس میٹنگ میں خان کے ساتھ SIC کا فیصلہ ہو میں وہاں پر موجود نہیں تھا۔ کچھ میٹنگز کے اندر شیر افضل مروت صاحب موجود، آج یہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے شیرانی گروپ کے حوالے سے۔ شیرانی گروپ کی کچھ ڈیمانڈز تھیں، وہ ڈیمانڈز جو بلوچستان شاید PTI میٹ نہیں کر سکتی تھی، یا ان کی پہنچ سے باہر تھی، ان ڈیمانڈز کو میٹ کرنا ریگارڈنگ سیٹس کے حوالے سے یا جو بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ آپشن آئی تھی ہماری SIC کی، ٹکٹس کا تمام، اگر MWM چھوڑیں تو پھر یا شیرانی گروپ یا سنی اتحاد کونسل، بلے باز اس کے بعد آئے۔ اچھا، آج بلے باز کے اوپر کمپلیٹ ڈسکشن ہوئی ہے۔ بلے باز موصوف نے، چونکہ مجھے بھی کچھ چیزیں کلیئر نہیں تھی، آج جب تمام کھولی گئی ہیں، جو انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ بلے باز صاحب نے اپنی پوری پارٹی PTI کے ہینڈ اوور کر دی تھی، ان کے تمام کے ہینڈ اوور کر دیے گئے تھے، ادر دین دا مین دا چیئرمین۔ اس کے ساتھ 1 یا 2 سیٹوں کی بات ہوئی تھی، اور مینیفیسٹو ہر چیز، وہ ڈار صاحب جو تھے جو اٹھائے گئے، یا وہ پتہ نہیں ٹارچر ہو گیا، یا واللہ عالم خدا جانے ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ان کے ساتھ وہ آج چیز وہاں پہ کلیریفائی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب SIC کا فیصلہ یہ خان صاحب نے خود کیا یا شیر افضل مروت نے خود کہا،
میرے ساتھ بھی کیا کل رات 2 ٹی وی پروگرام آپ کہتے ہیں تو میں بھی آپ کو کلپ بھی دے دیتا ہوں ان کا, آپ خود سن میں سکتے ابھی ہیں. کا کلپ سنایا آپ کو لیٹسٹ, مجھے ابھی کا کچھ آپ کو دوسرا بھی سائیک سناتا ہوں, وہ ذرا دوسرا کرپشن والا بھی سنائیے گا. پی ٹی آئی کے دور میں وزیر اعلیٰ محمود خان اور دیگران کہ انہوں نے کرپشن کی ہیں, وہ کرپشن تو انہوں نے کی تھی. یہ اس کے اوپر کیا بات ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے ہزاروں ارب کی خربوں کی کرپشن کا ذکر نہیں, کیا. آج کی کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہم تمام لوگ حالت روزہ میں تھے اور افطاری سے پہلے اٹھے ہیں. محمود خان کی ایشو کے اوپر ایک سنگل لفظ نہیں بات ہوا جی, نہیں بات ہوئی, ڈسکس ہی نہیں ہوا جی. یہ پچھلے 4 روز سے روز بیان دے رہے ہیں ہزاروں ارب کی کرپشن کا. آئی ڈونٹ نو جی, محمود خان کے ایشو کے اور اوپر کے پی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں, یہ علی مین گنڈا پور نے بھی بولا ہے کہ جو لوگ 1000 ارب قرضہ چڑھا گئے, یہ شیر افضل مروت بھی بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے پرویز خٹک اور محمود خان دونوں کرپشن میں ملوث تھے. آپ کی دونوں وزیر اعلیٰ دونوں حکومتوں میں کرپشن کرتے رہے. اپنی کیپیسٹی میں صحیح کہہ رہے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. میں نے آپ کو یہ But there بتایا should be آج a process of accountability. ہونی چاہیے, لیکن آپ نے میرے سے کور کمیٹی کا پوچھا, کور کمیٹی میں یہ ایشو آج بھی ڈسکس کیوں نہیں نہیں ہوا. ڈسکس کیا؟ آپ تو کہتے ہی کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہے آپ نے, وہ صرف نواز شریف کو ہی جہاد کرنا ہے, باقی اپنوں کو نہیں کسی کرنا. نے بھی کرپشن کیا. میں آپ کو اپنی کرے نا جی, اپنا ندیم بھائی علی مین گنڈا پور نے 1000 ارب بولا ہے کہ قرضہ چڑھا. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, فیصل آباد کے 2 ایم پیز تھے, 2 ایم پیز تھے جب ٹکٹس دیے جا رہے تھے. آئی واز دیئر دیٹ ٹائم. ان کے اوپر کرپشن ایلیگیشنز تھے اور ان کے خلاف کیسز ہوتے. خان نے تمام پارٹی کے 2 ادوار کے اوپر اگر 1000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. تو کور کمیٹی نے ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ کور کمیٹی میں شیر افضل مروت صاحب معاملہ اٹھا دیتے تو ڈسکس ہو جاتا. نہیں تو پھر آپ کی پارٹی کے کال و فیل میں تضاد ہے پی ٹی آئی کے, میں اس میں جو پولیٹیکل سلوگنیرنگ کرتے ہیں عملی طور پر اس کا مظاہرہ کریں. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. 2 ایم پیز فیصل آباد کرپشن چارجز, ہول پی ٹی آئی پنجاب اسٹینڈنگ ود دیم, عمران خان ریفیوزڈ دیم. ان کے اوپر یہ فائل میرے پاس آ گئی ہے, میں ان کو ٹکٹ نہیں دوں گا. میں اس کے اوپر حلف دینے کے لیے تیار ہوں. تو محمود خان اور پرویز خٹک سے نہیں, اگر انہوں نے کوئی کرپشن کیا تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. علی مین گنڈا پور کہہ رہا ہے, شیر افضل مروت کہہ رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر, ان کو انیشیٹ کرنی چاہیے انکوائری. بریک قریب آ گئی ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک چھوٹا سا ہم نے سیگمنٹ کرنا ہے. علیزہ خان پاکستانی خاتون ہے, انہیں برطانیہ میں ایک ہائیسٹ ایوارڈ ملا ہے, تو بریک کے بعد ہم مختصر ان سے بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں کہنا چاہیے کہ خدمت خلق, جس سے اللہ بھی راضی اور اللہ کی مخلوق بھی راضی, وہ کام کرتے ہیں. اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کا نام پاکستان کے اندر بہت عزت اور پیار سے لیا جاتا ہے, اور بعض ایسے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں اپنے اسی کاز کی وجہ سے. انہی میں سے ایک خاتون علیزہ خان, جن کو برطانیہ میں ڈیانا ایوارڈ دیا گیا, آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں. علیزہ, السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. پہلے تو اپنے کام کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں اور پھر ایوارڈ کی طرف آتے ہیں. آپ کا سوشل ورک, بھوکوں کو کھانا کھلانا, سکولنگ, مدد, ان کی بہت ساری چیریٹیز کے کام آپ کرتی ہیں, وہ تھوڑی سی اپنے لفظوں میں بیان کر دیں. آپ کا ادارہ کیا کیا کام کرتا ہے؟ جی میرے ادارے کا نام تھا کوئی اپروکسیمیٹلی 10 سال پہلے, جب میں 16 سال کی تھی. اور یہ ادارہ جو ہے مینلی جو ہے یہ فوڈ انسیکیورٹی کو ٹارگٹ کرتا ہے. ہم بہت زیادہ راشن اور کوک میلز اور اسٹائپنڈز دیتے ہیں ٹرانسجینڈرز کو, وڈوز کو, اور تھرو آؤٹ دا ایئر کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور ہم یہ صرف لاہور میں نہیں, پنجاب میں نہیں, ہم یہ بلوچستان, سندھ, ہر جگہ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آرفنیجز اڈاپٹ کرتے ہیں, ان کو ٹرانسفارم کرتے ہیں, ان کو نئے ڈونرز ڈھونڈ کے دیتے ہیں, ان کے بورڈ پہ آ کے ان کو پورا ٹرانسفارم کرتے ہیں. پھر ہم نے ایک اسکول کے ساتھ ہیلپ کیا تھا ریڈ لائٹ ایریا میں ان بچوں کو پڑھانے کے لیے. پھر یہ سب ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. اور علیزہ, یہ کس علاقے میں آپ کا فوکس ایریا کون سا؟ جی ہمارا فوکس ایریا ایکچولی پنجاب سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے, بٹ ویسے ہمارے جو آرفنیجز اور اسکولز ہیں وہ ہم پنجاب میں ہی کرتے ہیں, بٹ وی آر ٹرائنگ کہ ہم ہر صوبے میں ایکسپینڈ کر سکیں. جو یہ جو آپ کو ڈیانا ایوارڈ ملا ہے, اس کی بھی وضاحت فرمائیں. یہ کوئی کمپیٹیٹیو ہے, کیسے ملا آپ کو, کیسے سلیکشن ہوئی؟ جی ایکچولی یہ ہے کمپیٹیٹیو, بیکاز اس سے پہلے جو ملتا ہے ڈیانا ایوارڈ, اور وہ ملتا ہے کوئی 400 بچوں کو آل اوور دا ورلڈ, اور ان ایکچولی اپنی 1000 بچوں میں سے سلیکشن ہوتا ہے 20 بچوں کا, اور ان میں سے میں ایک ہوں. تو دیٹس ڈن آل اوور دا ورلڈ, کافی زیادہ ڈفرینٹ کنٹری سے بچوں کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے, بٹ 20 بچوں کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. اچھا, شاباش ہے. پھر تو آپ پوری دنیا سے جیت کر آئی ہیں. آپ کا امجد ثاقب صاحب سے کیا ریلیشن شپ ہے؟
امجد صاحب کے ساتھ میرے بابا ہیں, ہی از مائی فادر ان لا. ان سے میں بچپن سے ان کی بہت بڑی فین ہوں, ان کا کام دیکھتی آئی ہوں, ان سے سیکھتی ہوں اور ابھی تک ان سے سیکھ رہی ہوں. اچھا, یہ فیملی کے اندر کچھ ایسی چیز ہے کہ امجد صاحب خود بھی ساری عمر انہوں نے خدمت خلق میں گزاری, تو انہوں نے بہو بھی ڈھونڈی ہے تو وہ وہی کہ جو جی لوگوں کی خدمت کر رہی ہے, اس کے اندر کوئی راز ہے؟ جی, ویسے انہوں نے ہی ڈھونڈا ہے تو انہی کی ساری پلاننگ تھی. اچھا اچھا, لیکن یہ بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی ینگ ایج کے اندر. پہلے تو یہ اسپرٹ پیدا ہونا 15-16 سال کے بچوں میں, اسپرٹ تو شاید بہت سارے بچوں میں ہو, لیکن اس کو ایکچولی ڈیلیور کرنا, اس کو ریئلائز کرنا اس ڈریم کو کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے یا کسی کی مدد کرنا ہے. کوئی آرفن ہے تو اس کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, کسی کی شادی بیاہ ہے اس کو کیسے مدد کرنی ہے, کوئی آؤٹ آف اسکول ہے تو اس کو اسکول میں کیسے لانا ہے. تو گریٹ جی اچیومنٹ, ینگ ایج میں سارا کچھ کیا کیسے؟ جی, بہت شکریہ, تھینک یو. یہ سب سے بڑی تو آئی تھنک میری انسپریشن جو ہے میری اماں ہے, ان سے میں سیکھتی ہوں. انہوں نے مجھے بچپن میں سکھایا. میں نے یہ کام شروع کیا تھا جب میں 9 سال کی تھی. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس سے شروع کیا ہے, کچرا اٹھانا, ٹھنڈا پانی ڈسٹریبیوٹ کرنا, اپنی اماں سے میلز بنوا کے باہر ڈسٹریبیوٹ کرنا. تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے میں نے سیکھا اور آہستہ آہستہ انہیں سے سیکھا, انہیں نے سکھایا. تو اب پہلے میری اماں تھیں, اب میرے فادر ان لا, میرے بابا بھی سب سے بڑی انسپریشن ہے. تو انہی لوگوں سے میں سیکھتی ہوں اور بس یہی میری انسپریشن ہے. اور اب کرنا کیا چاہیں گی, نیکسٹ گول؟ یہ تو آپ نے اچیو کر لیا, نیکسٹ گول کیا ہے آپ کا؟ جی, نیکسٹ گول تو اب یہ ہے کہ رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے, اب اتنا ایک سینس آف موٹیویشن ہے کہ اور اچھا کام کرنا ہے, اس کو اور ایکسپینڈ کرنا ہے. اور اب ہم موو کریں ٹوورڈز اینیمل رائٹس اور ان کی کوئی سینکچری بنانے کے لیے. ابیوزڈ اینڈ اولڈ ڈونکیز کی سینکچری بنانا ہم چاہ رہے ہیں پاکستان میں پہلی. تو اب یہ گول ہے نیکسٹ انشاءاللہ. ایک بالکل پروگرام کے اینڈ پہ آ گیا ہوں علیزہ, لیکن جو بچیاں بے شمار بچیاں جو یتیم بچیاں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا, ان کے لیے اگر ایسے مخصوص سینٹرز بنائے جائیں پاکستان میں تو بہت بڑی خدمت ہوگی. ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی, ابیوز کیا جاتا ہے انہیں. تو میرے خیال میں آپ اور امجد صاحب دونوں مل کے اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی, آپ نے بڑا زبردست آئیڈیا دیا, ہم ضرور سوچیں گے اور انشاءاللہ کریں گے بھی انشاءاللہ. بیسٹ آف لک علیزہ خان, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ہماری دعائیں ہیں کہ آپ مزید کامیاب ہوں, آپ بھی اور امجد صاحب بھی. امجد صاحب بہت نیکی کا کام کرتے ہیں. ایسے بندے جو ہیں وہ ایک بندہ ایک ادارہ ہے پورا, اخوت فاؤنڈیشن جو چلا رہے ہیں, ان کے ادارے کی روزوں کا مہینہ ہے, آپ نے زکوٰۃ صدقات بھی دینے ہیں تو ان کے ادارے کی مدد کیجیے. شوکت خانم کو بھی پیسے دیجیے, اور بے شمار ایسے ادارے ہیں پاکستان میں جہاں آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کا پیسہ کسی کی مدد میں ایکچولی استعمال ہو رہا ہے. الخدمت والے ہیں, جماعت اسلامی والے بہت اچھا کام کرتے ہیں, تو ان اداروں کی جائیے. سیلانی ٹرسٹ والے ہیں, بشیر فاروقی صاحب, یہ جگہ جگہ پہنچ کے بھوکوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں, تو ان کی ضرور مدد کریے. ان لوگوں کو جائیے اور حصہ ڈالیے اپنا کار خیر کے اندر. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.